اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها صدق اللہ العظیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ محترم خواتین و حضرات، قرآن حکیم کے اندر رب العزت جل وعلا نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم سماعت فرمائیں۔ بے شک مدد فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری بہت سے جنگی میدانوں میں، و یوم حنین، اور حنین کے روز بھی، جب کہ تمہیں تمہاری کثرت نے تعجب میں ڈال دیا، فخر میں ڈال دیا اور فائدہ نہ دیا تمہیں اس کثرت نے کچھ بھی، اور تنگ ہو گئی تم پر زمین باوجود اپنی وسعت کے۔ پھر تم مڑے پیٹھ پھیرتے ہوئے، پھر نازل فرمائی اللہ رب العزت نے اپنی خاص تسکین اپنے رسول پر اور اہل ایمان پر، اور اتارے وہ لشکر جنہیں تم نہ دیکھ سکے۔ محترم خواتین و حضرات، قرآن مجید کی جو آیہ کریمہ کا حصہ میں نے تلاوت کیا، اس کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے۔ محترم خواتین و حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو جنگی سامان نہ ہونے کے باوجود اور بہت زیادہ آدمیوں کی کثرت نہ ہونے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر جنگ کے اندر مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا فرمائی۔ لیکن غزوہ حنین میں مسلمانوں کے پاس کثیر تعداد کے اندر سامان جنگ بھی تھا، اور باقی جنگوں کے مقابلہ میں مسلمانوں کے پاس کثیر تعداد کے اندر فوج بھی تھی۔ قبیلہ حوازن اور قبیلہ ثقیف کے لوگ یہ مکۃ المکرمہ سے تقریباً شمال مشرق کی جانب 14-15 میل کی مسافت پر ایک جگہ پہ رہتے تھے۔ محترم خواتین و حضرات، قبیلہ حوازن اور قبیلہ ثقیف کے لوگوں کو اپنی جنگی مہارت کے اوپر بہت ہی زیادہ گھمنڈ تھا، چنانچہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم مسلمانوں کے اوپر حملہ کر کے آنن فانن انہیں ختم کر دیں گے، کیونکہ اس سے پہلے مسلمانوں کو جن لوگوں سے جنگ کے اندر واسطہ پڑا وہ جنگی فنون کو اتنا نہیں جانتے تھے۔ قبیلہ ثقیف، قبیلہ حوازن اور دیگر قبائل نے مل کے کم و بیش 30,000 کا لشکر اکٹھا کر لیا، اور اس 30,000 کے لشکر کی سپہ سالاری بالاتفاق جو ہے مالک بن عوف اس کے ذمہ لگا دی۔ مالک بن عوف نے حکم دیا کہ تمام لوگ جو ہیں وہ اپنے اہل خانہ کو، اپنے بچوں کو اور اپنے جانوروں کو بھی ساتھ لے جائیں، تاکہ کوئی بھی اس جنگ سے بھاگنے کی کوشش نہ کرے۔ چنانچہ جب حنین کے مقام پر یہ قافلہ پہنچا، سالار قافلہ، مالک بن عوف نے اپنے 3 جاسوس لشکر اسلام کی طرف اسلامی لشکر کی سرگرمیوں کا جائزہ لینے کے لیے بھیجے۔ مالک بن عوف کے وہ تینوں جاسوس جب واپس آئے تو وہ تھر تھر کانپ رہے تھے اور لرزہ براندام تھے۔ مالک بن عوف نے کہا کہ تمہیں کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ ہم جب لشکر اسلام کے پاس پہنچے تو ہم نے سفید رنگ کے آدمی ابلق گھوڑوں پر سوار دیکھے، ان کے دیکھنے سے ہم پر لرزہ طاری ہو گیا۔ بخدا اگر ہمارے علاوہ اور بھی کوئی بہادر شخص بھی ان کو دیکھتا
تو ان کے اوپر بھی ایسے ہی لرزہ اور کپ کپی اور خوف طاری ہو جاتا۔ مالک بن عوف نے حکم دیا کہ ان تینوں کو کمرے کے اندر بند کر دیا جائے، ایسا نہ ہو کہ پورے لشکر کے اندر یہ خوف و ہراس پھیلا دے۔ چنانچہ پھر مالک بن عوف نے دریافت کیا کہ ہم میں سے اور کون زیادہ بہادر شخص ہے۔ لوگوں کی نشاندہی کرنے کے اوپر لشکر کفار میں سے ایک بہادر شخص کو بطور جاسوس مالک بن عوف نے دوبارہ لشکر اسلام کے پاس بھیجا۔ جب وہ لشکر کفار کا بہادر ترین شخص لشکر اسلام کے پاس پہنچتا ہے اور تھوڑی دیر کے بعد واپس آتا ہے تو اس کی کیفیت بھی پہلے کے جاسوسوں کی طرح تھی۔ اس کا رنگ بھی اڑا ہوا تھا، پسینے میں شرابور تھا اور تھر تھر کانپ رہا تھا۔ مالک نے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا؟ تو اس جاسوس نے جواب دیا کہ میں نے بھی سفید رنگت والے آدمی ابلگ گھوڑوں پر سوار دیکھے، ان کے رعب کے باعث ان کو نظر بھر کر دیکھا نہیں جا سکتا تھا۔ محترم خواتین و حضرات، مالک بن عوف ان جاسوسوں کی باتوں کو سننے کے باوجود بھی وہ جنگ کرنے سے دستبردار نہ ہوا۔ محترم خواتین و حضرات، ادھر مسلمانوں کے پاس کم و بیش 10,000 کا لشکر جرار تھا، لیکن اس مسلمانوں کے لشکر کے اندر وہ 9 مسلم بھی تھے جو فتح مکہ کے موقع کے اوپر اسلام لائے تھے، اور کچھ لوگ وہ بھی تھے جو صرف تماشا دیکھنے کے لیے شامل ہو گئے کہ ہم دیکھیں گے قبیلہ حوازن کے 30,000 کا لشکر جو ہے مسلمانوں کو آنن فانن ختم کر دے گا۔ چنانچہ وہ مسلمانوں کا اور مجاہدین اسلام کا تماشا دیکھنے کے لیے اس کے اندر شامل ہو گئے۔ ادھر مسلمانوں کے پاس 10,000 کا لشکر تھا، سامان جنگ بھی تھا، تو مسلمانوں مجاہدین میں سے بعض کی زبان سے یہ جملہ نکل گیا جس کا مفہوم یہ ہے کہ آج ہم تعداد کی کمی کے باعث مغلوب نہیں ہوں گے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ جملہ سنا تو حضور کو سخت ناگواری گزری۔ اسی طرح بعض مجاہدین کی زبان سے یہ جملہ نکلا جس کا مفہوم یہ ہے کہ آج ہم جب اکٹھے ہو کر دشمن کا مقابلہ کریں گے تب لڑنے کا مزہ آئے گا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قسم کی باتیں سخت ناگوار گزری، چنانچہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسلامی لشکر کو ترتیب دیا۔ جب مسلمانوں اور کفار کے لشکر کے درمیان جنگ شروع ہوئی تو کچھ ہی دیر کے بعد مسلمانوں کی جماعت کے اور مجاہدین کے پاؤں اکھڑ گئے، بالخصوص جو ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے وہ استقامت نہ رکھ سکے اور فوراً ہی جو ہے وہ واپس پلٹنے لگے۔ چنانچہ اس وقت جب کفار نے شدید حملہ کیا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور چند صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین استقامت کے ساتھ اسی جگہ کے اوپر کھڑے رہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ملتجی ہوئے اور انصار کو آواز دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں طرف کے انصار کو آواز دی، پھر بائیں طرف کے انصار کو آواز دی۔ تاریخ نگاروں نے لکھا کہ جس کے کانوں تک اپنے آقا کی آواز گونجی اس نے اپنے اونٹ کا رخ اسی وقت اللہ کے رسول کی طرف موڑ لیا، اور جس کے اونٹ نے منہ موڑنے میں ذرا سی بھی دیر کی اور کسی سرکشی کا مظاہرہ کیا تو اس نے اپنی اونٹ کی پشت سے چھلانگ لگا دی اور اپنی سواری کو چھوڑ دیا اور پیدل ہی دوڑتا ہوا اپنی تلوار اور ڈھال کے ساتھ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہو گیا۔ محترم خواتین و حضرات، جب دوبارہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں مسلمان مجاہدین کے لشکر نے کفار کے اوپر حملہ کیا تو کفار جو ہے پے در پہ قتل ہوئے اور واصل جہنم ہوئے۔ محترم خواتین و حضرات، اسی دوران اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5,000 فرشتے مجاہدین اسلام کی مدد کے لیے بھی نازل فرمائے۔ کفار کا لشکر جو ہے وہ دوڑا، مسلمان ان کے تعاقب میں نکلے، ان کے تعاقب کے اندر بعض کو قتل کر دیا اور بعض کو قیدی بنا دیا۔ سیرت نگاروں نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی کہ جب گھمسان کا رن پڑ رہا تھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کو فرمایا
کہ مجھے ایک مٹھی کنکریوں کی دو۔ یہ سنتے ہی اللہ کے حکم سے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس خچر کے اوپر سوار تھے وہ خود ہی تھوڑا سا جھکا، یہاں تک کہ اس کا شکم زمین کو مس کرنے لگا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کنکریوں کی مٹھی بھر لی اور اسے کفار کی جانب پھینکا اور زبان سے یہ فرمایا، شاہد الوجوہ حامیم لا ینصرون۔ حضور علیہ السلام کی پھینکی ہوئی وہ کنکریاں لشکر کفار کے ہر سپاہی کی آنکھوں میں پڑی، جس سے وہ اندھے ہو گئے۔ اسی واقعے کو قرآن حکیم کے اندر اللہ نے یوں بیان فرمایا، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، کہ محبوب یہ کنکریاں آپ نے نہیں پھینکی، یہ کنکریاں اللہ نے پھینکی ہیں۔ محترم خواتین و حضرات، اس جنگ کے اندر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ خچر کے اوپر سوار تھے، لیکن سپہ سالار اور جو مجاہد اور شاہ سوار ہوتا ہے وہ جنگ کے اندر گھوڑے کے اوپر بیٹھنا پسند کرتا ہے، اس لیے کہ گھوڑا جتنی سرعت کے ساتھ آگے اور پیچھے ہوتا ہے، خچر اس سرعت رفتاری کے ساتھ آگے اور پیچھے نہیں ہوتا۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غزوہ حنین یا غزوہ اوتاس کے اندر قصداً خچر کے اوپر سوار ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی جلدی اور کوئی خوف نہ تھا، بلکہ آپ بڑے آرام اور سکون کے ساتھ اللہ کی رحمت پہ امید لگائے ہوئے آپ خچر کے اوپر سوار ہوئے۔ محترم خواتین و حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس جنگ کے اندر فتح عطا فرمائی اور بہت زیادہ مال غنیمت حاصل ہوا۔ اس جنگ کے اندر کفار کے کم و بیش 6000 آدمی قیدی بنائے گئے، 24,000 اونٹ، 40,000 بکریاں، 4,000 اوقیہ چاندی جو ہے وہ مال غنیمت کے طور پہ مسلمانوں کے حصے میں آیا۔ محترم خواتین و حضرات، تبلیغ دین کی نیت سے میری اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر فرمائیں، میرے یوٹیوب اسلامی چینل کو سبسکرائب فرمائیں، یوٹیوب پہ کمنٹس کریں، بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔